جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جاوید الرحمان، اور ہمارے ساتھ پینل میں نئی جو ہیں مہمان موجود ہیں آج گیتیارہ گیتیارہ انیس بہت ایکسپیرینس صحافی ہیں، اسلام آباد میں پارلیمنٹ کو کور کرتی رہی ہیں، سوشل ایشوز پر کام کرتی رہی ہیں، سو یہ بھی ہمارے ساتھ اب موجود ہوا کریں گی اکثر و بیشتر، اور ان کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ گیتیارہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا۔ تھینک یو ویل، تھینک یو فار تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ایک تو جو پارلیمانی اجلاس ہے حکومت نے بہت جلدی میں بلایا تھا کیونکہ اسٹیٹ بینک کا بل پاس کروانا تھا ان کو، اور اس کے بعد اب ایسے لگتا ہے کہ جو نیا اجلاس اب دوبارہ بلایا جانا چاہیے، اس سے شاید حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے۔ تو جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی ہم بات کریں گے اس پر کہ اکانومی کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ بظاہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری اکانومی بہت زبردست ہے، کمپنیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے کما رہی ہیں، ان کو ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہماری تنخواہ بڑھائی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب اب 4 ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں، جس میں سے خبر یہ ہے کہ وہ مزید قرضہ مانگیں گے۔ تو ان تمام ایشوز پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ تو جاوید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، ذرا بتائیں نا کہ پچھلا اجلاس تو جو تھا پارلیمنٹ کا وہ بڑی جلدی جلدی میں بلا لیا، اور وہاں سے اسٹیٹ بینک کا بل بھی پاس کروا لیا، باقی لیجسلیشن بھی کرا لی، اب اگلا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ اگلا جی بہت شکریہ۔ اگلا اجلاس کا ویسے تو پارلیمنٹری کیلنڈر کے مطابق تو ان کو اب تک بلا لینا چاہیے تھا۔ اب یہ بچ اس لیے رہے ہیں حکومت والے کہ کیوں نہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ چکی ہے پچھلے دنوں، اور اس پہ تنقید ہونی ہے، اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ چھریاں کانٹے وہ تیز کر کے بیٹھے ہیں اپوزیشن والے۔ دوسرا یہ ہے کہ 27 فروری کو جو ان کا لانگ مارچ ہونا ہے کی تیاریاں، لانگ مارچ، اور اس طرح اور پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا جو کہہ رکھا ہے، انہوں نے آ کے مارنی ہے بڑھ کے، انہوں نے بنانی ہے ہیڈ لائنیں بڑی بڑی پارلیمنٹ کی طرف سے۔ یہ اس چیز سے بچ رہے ہیں، اس چیز سے بچنے کے لیے یہ جتنا ڈیلے کریں گے، کرونا کا کہیں گے کہ کرونا کی وجہ سے ہم نہیں بلا رہے، ریکوزیشن البتہ اپوزیشن کسی بھی وقت موو کر سکتی ہے، اس کے لیے بھی لیکن 14 ڈیز کا پیریڈ ہوگا۔ 14 ڈیز سے پہلے اسپیکر صاحب نہیں بلا سکتے، اور اتنا ڈیلے کرتے جائیں گے کہ 14 دن کے اندر لیکن انہیں ضرور بلانا ہوگا۔ یعنی یہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو 27 فروری کا لانگ مارچ ہے اس سے پہلے اجلاس نہ ہی ہو تو اچھا ہے، تاکہ کوئی جو ہے الزام تراشی اور اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ تو گیتی، آپ نے بھی پارلیمنٹ کور کی ہے، اور آپ نے بھی اس طرح کے جو الزامات اور پھر ان کا جواب پارلیمنٹ میں بہت دیکھا ہے، تو ذرا آپ بتائیں نا کہ کیوں حکومت اس وقت اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن کی طرف سے ایک آن سلاٹ ہے حکومت کی، خاص طور پر معاشی میدان میں جو ناکامی ہے اس کو لے کر۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ تھوڑا سا اگر اس کا تھوڑا سا ہم پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو ایک جو چیز ہمیں بڑی پریشان کن رہی ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، وہ اسپیشلی یہ کہ جو پارلیمنٹ کو ہے وہ کافی حد تک ایک طرح سے کم اس کی جو ہے کسی بھی چیز میں مداخلت کرتی ہے، جو کہ بالکل اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ ایک ڈیموکریسی ہے، ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، کم از کم ہم یہی مانتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ایک شروع سے آپ دیکھیں گے کہ ایک آپ کو ایک اسٹریک نظر آ رہی ہے، جب ہم اس کو کور کر رہے تھے، جب اجلاس شروع ہوئے پہلے اجلاس سے لے کر اب تک کے جتنے اسپیشلی نیشنل اسمبلی کے جہاں اجلاس میجورٹی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مستقل ایک کیفیت رہتی ہے جس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہم معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے بالا ہی بالا طے پائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر معاملات میں نہ تو اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اپوزیشن کا بنتا نہیں کہ وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے، وہ اپوزیشن کی وجہ سے ہے، لیکن کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ریزسٹنس آتی ہے جب بھی یہ کوئی معاملہ وہاں پر لے کے آئے ہیں، اور ریزسٹنس جو ہے وہ ابھی تک مزاج میں نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ اس سے ڈیل کر سکے کسی لاجیکل اور ایک جمہوری انداز میں۔
تو اس کا بہترین طریقہ بڑے عرصے سے یہ نکالا ہے. اس کا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ شاید ان تقریروں سے بھی ہونا چاہیے جو مرکز میں حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کرتی تھی, اور پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹیرینز کو وہ جن الفاظ میں یاد کرتے تھے. سو وہ کسی حد تک آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی حیثیت کے بارے میں وہ اصل میں کیا سوچتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک اس نے وقت کے ساتھ صورتحال اختیار آپ دیکھیں گے کہ اس نے کی ہے. جو ہیں پرائم منسٹر جو ہیں ان کی جو خود کی پریزنس ہے وہ کم ہے. ہم پہلے بھی تنقید کرتے رہے ہیں نون کے زمانے میں کہ جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف تھے کہ وہ کم آتے تھے پارلیمنٹ میں, ان کی موجودگی ویسی نہیں تھی. اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو ہے موجودگی سے کمپیئر کیا جاتا تھا کہ کافی زیادہ ریگولر تھے اپنی پریزنس. تو یہاں پہ جو کوسچن آرز جو اس کے دوران میں جتنا کچھ دیکھنے میں آیا ہے اس سے پتہ لگتا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ میں کوئی واحد انسان ہوں, تمام لوگ جو اس کو قریب سے دیکھ رہے تھے انہیں یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ظاہر ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے وہ روٹیڈ اسی میں ہی ہے کہ کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب حالانکہ وہ خود گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں لیکن وہ ابھی بھی شاید اپنے آپ کو اپوزیشن کی طرح ٹریٹ کرتے رہتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی غلط طریقہ کار ہے اور بڑا ہی مذاق خیز بھی ہے کسی حد تک. تو یہ میرا خیال ہے اسی کا شاخسانہ ہے کہ جب بھی کوئی ضروری کام بھی پڑتا ہے تو یا تو بلڈوز کرنے کے انداز میں وہ بل آتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اس کو آپ رگڑتے ہوئے چلے جائیں سب کو, اور وہ اپنی بجائے اس کے اوپر ایک اس پہ کوئی کانورس اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو, وہ ہیلدی ڈسکشن ہو, وہ تمام چیزیں بالا کی بالا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسی کا یہ ایک شاخسانہ ہے. بالکل صحیح. اور پارلیمنٹ میں جب بھی یہ اپوزیشن یا حکومت دو بدو ہوتی ہیں تو جس ایشو پر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی میدان میں کیا کارکردگی ہے حکومت کی, جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان کو کتنا پورا کیا اور عام آدمی کو کتنا ریلیف دیا. تو اب اس سے جڑا ہوا ایشو ظاہر ہے یہی ہے کہ حکومت نے جو بل پاس کروایا اسٹیٹ بینک کا وہ آئی ایم ایف کی شرائط سے منسلک تھا, وہ شرائط پوری ہو گئی ہیں. اب $1 ارب جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. جی 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 اس میں ایک جو شرط تھی نا, اس دفعہ انہوں نے ان کو باندھا بھی ہے. انہوں نے آرڈیننس سے یہ بل پاس کرا لینا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ نے پارلیمنٹ سے پاس کروا کے آنا ہے اسٹیٹ بینک کا. یعنی تو وہ ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ آرڈیننس آتی حکومت ہے ہماری. دیکھیے جاوید میں صحیح وہی بات ہے, وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب باقی اداروں کو بھی جو ہم سے ڈیل کرتے رہتے ہیں انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ یہ بات کی شرط رکھنی. دیکھیے ورنہ کتنی مطلب باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے. ایک آبویس چیز ہونی چاہیے کہ بات پارلیمنٹ میں جائے گی, اہم فیصلہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کے آئے گا, لیکن اب باہر کے ادارے جو ہم سے ڈیل کرتے رہتے ہیں ہمارے مزاج کو اتنا سمجھ چکے ہیں کہ وہ ہمیں الگ سے ایک ڈائریکٹو جاری کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے خود سے آرڈیننس نہیں نکالنا, خدا کا خدا رہا اسے آپ لے جائیں پارلیمنٹ میں اس کو پیش تو کر. حالانکہ دیکھیں اس کا نتیجہ کچھ ایسا نہیں ہوا, وہ ہوا وہی جو ہونا تھا. نہیں, آپ کی اکثریت تو تھی نیشنل اسمبلی میں, آپ نے اپوزیشن میں کیسے پاس کرا دیا؟ دیکھیے وہ تو وہی میں کہہ رہی نا کہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مختلف ڈائریکٹر مختلف جگہوں سے آتے ہیں. کچھ معاملات میں میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن بھی بہت مسئلہ جو ہے اپنا کر سکتی ہے. لیکن غالب نے کہا تھا کہ غیب سے مضامین خیال میں آتے ہیں, اب غیب سے جو ہے وہ لیجسلیشن بھی ایفیکٹ میں آ جاتی ہے. جی ہاں جی, غیب کا کوئی اور بھی نام ہو سکتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ غیب تک ہی رہتے تھے. تو اب اسی حوالے سے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایشو جڑا ہوا ہے اکانومی کا, تو حکومت نے $1 ارب تو اب لے لیا ہے, آئی ایم ایف سے منظوری ہو گئی ہے, اجلاس ہو گیا ہے. $1 ارب کے سکوک بانڈز بھی انہوں نے جاری کر دیے ہیں, اور اس کے لیے جو اقتدار میں آنے سے پہلے حکومت کہتی تھی کہ ملکی اثاثے گروی رکھے جا رہے ہیں, اب یہ خود وہی کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سعودی عرب سے جو پیسے لے کے آئے تھے وہ ہم کھا پی چکے ہیں, اب ہم $3 ارب لینے کے لیے چین جا رہے ہیں دوبارہ. قازقستان سے بھی قرضہ مانگنے کی خبریں ہیں. سو ایک طرف تو ہم یہ قرضہ لینے کے لیے دنیا میں گھوم رہے ہیں, دوسری طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اتنی بہترین طریقے سے ترقی کر رہی ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی فلرش کر رہی ہے, ہماری زراعت بھی بہتر ہو رہی ہے, ہمارے جو بزنسز ہیں وہ بھی ریکارڈ توڑ منافع کما رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود عام آدمی پر اس کا کوئی ایفیکٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. تو آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں جاوید صاحب پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ کہاں ہے؟ جی, آپ نے بات کی کہ اب پرائم منسٹر صاحب کچھ دنوں میں ایک دورے کرنے جا رہے ہیں.
ان میں چائنا کا دورہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی بالکل، وہ آج سے شروع ہونے والا ہے وہ دورہ. جی وہ دورہ شروع ہونے والا ہے. درمیان میں آپ سے اور گیتی سے بھی ایک کوشچن کروں گا کہ وہ ایک کال آنی تھی جو بائیڈن صاحب کی، اس کا کیا بنا؟ دیکھیں اب آپ نے سنجیدہ گفتگو چھوڑ کر آپ نے عمران خان صاحب کو ٹرول کرنا شروع کر دیا. چلے میں اس طرف آ جاتا ہوں. یہ دیکھیں اگر ہم چائنا کی بات کریں یہ ریاست سے ریاست کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے. اب سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کچھ بڑے عرصے سے انہوں نے تحفظات کا انہوں نے اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ سست روی کا شکار ہیں. آپ کا یہ جو اسپیشل اکنامک زون کی وہ بات کرتے ہیں، اس میں آپ نے ڈی آئی خان کی جو آپ نے وہ پچھلے دنوں وہ جو سڑک بنائی ہے 2016 سے 2018 کا اس کا پیریڈ تھا. آپ جا کے کب کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ پچھلے سالوں سے کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس سست روی کے انہوں نے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کے چائنا کے ساتھ وہ تو سمندروں سے گہرے اور پہاڑوں سے اوپر آپ کے جو تعلقات ہیں اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اب اس میں یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ چائنا کیمپ میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اچھا، اس میں آپ نے اب رکھنا ہے بیلنس. ایک طرف ہے آپ کا امریکہ اور دوسری طرف چائنا. جب آپ بیلنس رکھیں گے اس میں ظاہری بات ہے کہ دونوں کو ناراض نہیں کرنا. قریشی صاحب نے پچھلے دنوں جو اپنا سینٹ کے اندر چوکے چھکے مارے ہیں گیلانی صاحب کو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں جو ڈپلومیٹک صلاحیتیں ہیں وہ یہاں کام آنی چاہیے، یہاں وہ ابھرنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو اس کا بیلنس کس طرح سے رکھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ نے افغانستان کے منجمد 9 ارب کے قریب وہ جو ان کے اثاثے وہ منجمد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، فریز ہوتے ہوئے پچھلے دنوں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہمارے ساتھ وہ ٹھیک رہیں، لیکن یہ چائنا کا وہ سمٹ پچھلے دنوں ہوا، انہوں نے بائی کاٹ کیا، آپ اس کے اندر شریک ہو گئے. اب یہ $3 بلین کی جو بات چل رہی ہے کہ یہ جائیں گے $3 بلین چاہیں گے، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، لون کا سلسلہ پرانا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ان سے پوچھنے جا رہے ہوں کہ آپ ہمیں رقم تو دیں، سو دیں ذرا ہمیں وہ نظام بھی دیں جو چائنا میں آپ کا ہے، کیونکہ خان صاحب کو بڑا پسند ہے وہ نظام کہ ہم نے چائنیز نظام پاکستان میں لے کر آنا ہے. اور میں یہ بھی آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کو تو ہم شکست فاش دے کر بھگا چکے ہیں افغانستان سے. کینیڈا میں بھی خان صاحب نے ہمیں پچھلے ہفتے بتایا ہے کہ 40% لوگ بھوک کا شکار ہیں. سو وہاں بھی حالات بڑے خراب ہیں. سو اب چائنا ہی چائنا ہے ملک میں اور ملک سے باہر، اس لیے ہر طرف ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیے جاوید کی بات میں بالکل اس کے اوپر تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو انہوں نے ایک لگتا ہے کہ دوبارہ سے فل آن چائنا کا جو کیمپ ہے اس کو ایک شاید جوائن کرنے کی ایک دوبارہ سے کوشش ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے بہت مسائل ہیں، بلوچستان سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں جو وہ مینلی سڑک علاقوں میں سے گزرتی ہے، تو وہ بھی کوئی خوشی کا اظہار اس پہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو بہت سارا ٹرینڈ اور یا سسپیشن تھا ٹیررسٹوں کے حوالے سے، کچھ چائنا اس کا بھی اظہار کرتا رہا ہے کہ ان پہ قابو پایا جائے، پاکستان اس میں ہیلپ آؤٹ کرے. بلوچستان میں ایک نئی ویو جو ہے وہ ٹیررزم کی پھر ہمیں نظر آ رہی ہے. جی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ان چائنا کی پالیسیز کا بھی آپ سمجھیں کہ ہاتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے اس کی انوالومنٹ، اگر آپ قریب سے وہاں جا کے اگر آپ کام کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تمام باتیں کتابی درج ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو بار بار اب کہا جا رہا ہے کہ $3 بلین جو ہیں ڈالر دیے جائیں گے قرض میں، اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کن بنیادوں پہ یہ قرضے لیے گئے، کیونکہ اب پچھلے کچھ عرصے سے یہی ہو رہا ہے کہ وہ کچھ بھی بتایا نہیں جاتا اور وہ بھاگم دوڑ میں وہ قرضہ پکڑ لیا جاتا ہے اور پچھلے کسی قرضے کی ادائیگی اس قرضے سے کر دی جاتی ہے، جس کا کوئی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم کسی ایک عجیب قسم کی دلدل میں پڑ رہے ہیں. اور بہت اٹس ویری کانٹرری ٹو واٹ عمران خان ہیز بین سیئنگ بیفور ہی کیم انٹو پاور کہ جی آپ کو تو یاد ہے کہ وہ کیسے کیسے ڈائلاگ ہوتے تھے کہ جی کو تو پھر ختم کر دینا چاہیے اور زہر کھا لینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زہر کھا لیں،
لیکن یہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور بھی بڑی خطرناک، اگر آپ تھوڑی سی مطلب تشویش کہہ سکتے ہیں، خطرناک تو شاید بہت سادہ لفظ ہو جائے گا، اسٹرانگ، یہ کہ اب امریکہ کو آپ دیکھیں اور ویسٹرن بلاک جو آپ کا ہے، وہ اس وقت ایک یوکرین میں جو سچویشن بن رہی ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی کنسلٹیشنز میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے چائنا کا جو یہ اولمپکس ہو رہی ہے تو کمپلیٹ بائیکاٹ کیا اسپیشلی امریکہ نے. تو بائیڈن کے فون کی جو آرزو ہے وہ لگتا ہے وہ فی الحال آرزو ہی رہے گی، کیونکہ وہاں کے دیکھیں وہ لیگل سچویشن جو ہے وہاں پہ ان معاملات کے اوپر کبھی بات ہم نہیں کرتے، وہ اس پہ بات ہوتی ہے تو ہمیں کشمیر کا ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ دے دیتے ہیں پرائم منسٹر ہمارے. تو وہ ساری سچویشن کو لگ رہا ہے کہ جیسے تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر بہت زیادہ زور ڈال دیا جا رہا ہے کہ چائنا کی طرف جایا جائے، جبکہ چائنا بھی ہم سے خوش نظر نہیں آ رہا. اصل مسئلہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا الو سیدھا ہو رہا ہے کسی طریقے سے، جو آپ قرضہ لے لیں گے ان سے بڑی مشکل سے، اس کے بدلے میں وہ آپ سے کیا لیں گے ان دا لانگ رن، ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا. تو یہ میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. بالکل، آپ نے خواب پورے نہ ہونے کا تذکرہ کیا، تو ہمارا تو یہ خواب بھی پورا نہیں ہو رہا کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائے، ہمارا یہ خواب بھی پورا نہیں ہو رہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے لوٹی ہوئی رقم واپس نکل آئے اور ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. بہرحال ان پر بات چیت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج اس مختصر گفتگو میں ہم نے جو جن چیزوں پر بات کی ہے اس میں سے نکل کر یہی آتا ہے کہ یہ حکومت شاید ڈومیسٹک کنزمپشن پر زیادہ فوکس کرتی ہے، اور جو ان کے معاملات ہیں چاہے وہ معاشی میدان میں ہوں یا خارجہ محاذ پر ہوں، ان پر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہو رہا. میرے مہمانوں کا شکریہ. آپ سب جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.